بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، ہمارے محترم مولانا رفیق صاحب آپ کے سامنے اس مبارک مہینے کے متعلق بیان کر رہے تھے، اور الحمدللہ آپ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، آپ خود بھی اس بارے میں علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے کس طرح تیار کرتا ہے. حالانکہ وہ بھوکا ہے، حالانکہ وہ پیاسا ہے، حالانکہ وہ نحافت اور کمزوری محسوس کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے کھانا کھانے سے، پانی کو استعمال کرنے سے. تو وہ کیا چیز ہے جو اس انسان کو، جو کہ حریص ہے، جو کہ اپنی خواہشات کو پورے کرنے کا شوقین ہے، وہ کیا طاقت ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس کو اپنے آپ کو روکنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس پر آپ نے ضرور غور کیا ہوگا. امید یہ ہے اور دعا یہ ہے اور توقع یہ ہے کہ وہ عمل جو ہم روزے کی صورت میں کر رہے ہیں وہ اس جذبے کے ماتحت کر رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے. وہ ہم بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھیں. اب جب ہم تنہا ہوتے ہیں، کچھ کام اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا طریقہ کار بڑا آزادانہ ہوتا ہے، کسی شخص کو موجود نہیں پاتے تو ہمارا نفس بڑا جری ہو جاتا ہے. اپنی منمانی کرتے ہوئے اسے کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی. آپ اپنے حالات کو بہتر جانتے ہوں گے. یہ اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ وہ انسان بڑا جری ہو جاتا ہے، لیکن ایک لمحہ کے لیے اگر اس کو یہ پتا چلے کہ کوئی کھڑکی سے، دروازے کی کسی روزن سے، کسی سوراخ سے کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جھانک رہا ہے، تو وہ اس کی وہ دیدہ دلیری اور جلد بازی، آزادی وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اور جو کام بے پرواہ ہو کر رہا تھا اس سے وہ رک جاتا ہے، اور وہ یہ تحقیق کرتا ہے کہ کیا واقعی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. وہ اٹھے گا، دروازے کو کھول کر باہر جھانکے گا کہ کیا کوئی یہاں موجود تھا جو اس دروازے کی روزن سے مجھے دیکھ رہا تھا. وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو وہ کھڑکی کی طرف جائے گا اور اس کے پلے کو کھولے گا اور پھر باہر جھانکے گا کہ کیا یہاں تو کوئی فرد موجود نہیں تھا جو مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو اوپر روشن دان ہوتا ہے وہاں تک بھی وہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ بھائی میری تنہائی میں کون مخل ہو رہا تھا. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اب آئیے روزے کی طرف. ہم اور آپ آج کے دن کھانا کھانے سے، پانی پینے سے اپنے آپ کو بند کیے ہوئے ہیں. میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا، گزارش کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما. کیا اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کھانا کھانے سے، پانی پینے سے روک رہا ہوں کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب یہ عمل کر رہے ہیں، وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ پانی نہیں پی رہے ہیں، اور کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے ان کے چہرے سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ آج انہوں نے اپنے آپ کو کھانا کھانے سے روکا ہوا.
کیا یہ جذبہ ہے؟ آپ سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں، کیا صرف اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہم کھانا شروع کر دیں گے تو اتنے سارے لوگ تو نہیں کریں، ہم کریں گے تو کیسا محسوس کریں گے یہ لوگ، کیا سوچیں گے؟ اگر یہ سوچے تو یہ تو بہت ہی محدود ہے۔ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، ہر برے کام سے، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، گالم گلوچ سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، چوری سے، سینہ زوری سے، فراڈ سے، جتنے بھی برے کام ہیں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اور اس کے سامنے جو ایک واحد چیز اس کا باعث بن رہی ہے وہ ان لوگوں کا مجمع نہیں ہے، اتنے 1000 کا مجمع یا 1500 کا مجمع یا 2000 کا مجمع ایسے کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کر رہا ہوں، یا اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرا پورا خاندان، میرے گھر کے افراد سب ایسے کر رہے ہیں تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہ اس کے سامنے مقصد پیش نظر نہیں ہے، روکے ہوئے ہیں، ہمیشہ روکنا چاہیے برے کاموں سے، تو بطور خاص اس مہینے میں تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں، یہ بھی اس کے سامنے مقصد پیش نظر نہیں ہے کہ بھئی اتنے کروڑ مسلمان یا اس سے بھی زیادہ پوری دنیا میں یہ عمل کریں تو میں بھی ایسے کروں، بلکہ اس کے بجائے اس کے سامنے یہ واضح مقصد ہے کہ میں اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو صرف کہہ دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، دوسرا اس پر ایمان ہے، یقین ہے اور پختہ ہے کہ واقعی وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایک انسان جب ہمیں دیکھتا ہے ہماری تنہائی میں تو ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں اور کتنے ہم محتاط ہو جاتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ جب کسی ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین کامل ہو جائے اور وہ اس کا ایمان اس مرتبے پر پہنچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں تقوی اختیار کرتا ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر وہ مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اس کی اطاعت اور فرمان برداری میں مشغول ہوں تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ تو یہ روزہ بنیادی طور پر ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح عبادت کرو، یہ مشہور حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی بالکل شروعاتی احادیث میں سے ہے کہ اس طرح تم عبادت کرو، اس طرح تم عبادت کرو کہ ایسے سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اس کو دیکھ رہے ہو، اے انسان تم اس اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے یا ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل کے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ ذاتی و صفاتی کا مشاہدہ کریں؟ اور تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا ہم نے ارادہ کیا ہوا ہوگا، بھائی آج چلو سمندر دیکھتے ہیں، آج چلو ہم کسی میوزیم میں چلے جاتے ہیں، آج چلو کسی پارک میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور اچھی تفریح گاہ پر چلے جاتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں، اور واقعی اچھے اچھے مناظر اس دنیا میں موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہمارے دل میں یہ بھی ارادہ آیا، یہ خیال آیا اس رمضان کے مہینے میں، اس حالت روزہ میں جب ہم نے اپنے آپ کو کھانا کھانے سے روکا ہوا ہے، پانی پینے سے روکا ہوا ہے، یہ بھی خیال آیا کہ چلو آج اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے رحمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی مغفرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بھئی ہم وہ جس طرح کے کسی نے کہا یابم یا نہ یابم آرزوئے می کنم حاصل آید یا نہ آید جستجوئے می کنم، وہ کہتا ہے کہ میں پا سکوں یا نہیں پا سکوں آرزو تو رکھتا ہوں، پا سکوں یا نہ پا سکوں آرزو تو رکھتا ہوں کیونکہ میرے بس میں اتنا ہی کام۔ وہ جلوہ دکھانا یا نہ دکھانا اس کی منشا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی مرضی ہے، اور میرا ارادہ اور میری مشیت اور میری تمنا کیا ہے کہ میں اس کا مشاہدہ کروں۔
اپنے دل سے اس کے جلووں کو دیکھوں. میری یہ آرزو رکھنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ تمنا دل میں پالنا، اس ارادے پر قائم رہنا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آ جائے، اس کی معرفت مل جائے، اس کی پہچان مل جائے، اس کی محبت مل جائے، اس کی ذاتی صفاتی جلووں کا کوئی لمحہ مجھے میسر آ جائے. یہ آرزو رکھنا بہت بڑی بات ہے، بلکہ یہ ایک بنیاد ہے، یہ ایک بنیاد ہے جس پر پورے ایمان کی عمارت، اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اگر یہ آرزو ہی نہ ہو تو عمارت کیا کھڑی ہوگی جب کہ اس کی بنیاد ہی نہ ہو. کوئی ہوا میں عمارت تو بنانے سے رہا. تو آج ہم اور آپ یہ ارادہ کریں، یہ تمنا کریں، یہ جستجو دل میں پیدا کریں کہ ہمیں کوئی لمحہ اس مہینے میں، اس بابرکت ماہ رمضان میں، اس آخری عشرے میں کوئی ایک لمحہ ایسا میسر آ جائے کہ جب ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذات اور صفات کے جلووں کو دیکھے اور ہمارا ایمان مرتبے کمال تک پہنچ جائے. صرف اس لیے ہم مسلمان نہ کہلوائیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، صرف اس وجہ سے ہم عبادت میں مشغول نہ ہو جائیں کہ بھئی ایک جمع غفیر یوں کر رہا ہے تو چلو ہم بھی ان کے ساتھ. جس طرح ہمارے حضور سنا سے رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر اپنی تقاریر میں ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں، وہ یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے، چلو بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھنا تو افضل، پھر بھی اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے. لیکن اگر کوئی سمجھے اس نماز کو اور اس کی حقیقت کو کہ نماز صرف رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے کا نام ہے. یہ قیام جو ہے، یہ قیام کسی اور کے سامنے نہیں ہے، یہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے قیام ہے. یہ رکوع کسی اور کے سامنے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے میرا جھکنا، میرا سجدے میں گرنا، میرے ناک اور پیشانی کا زمین پر ٹکنا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پر ہے. یہ یقین، یہ کامل ارادہ، یہ کامل ایمان اگر دل میں میسر آ جائے، وہ نماز جو ہے تو واقعی ایسی بن جاتی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. جب میرے آقا نے فرما دیا، آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک احسان یہ ہے، ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب انہوں نے یہ فرما دیا تو یقیناً ایسا ہے. ہم کیوں اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ اس وجہ سے ایک تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے دل میں وہ نور ایمان آیا ہی نہیں، ہمارے دل کی کھڑکیاں بند ہیں، ہمارے دل کے دروازے بند ہیں. ہم صرف ظاہری طور پر ان لوگوں کی مناسبت میں ان جیسے بن گئے، ہم ان جیسے بن گئے ہیں جس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں یہ جوگی لوگ ہوتے ہیں وہ گہروے کپڑے پہنتے ہیں، خاص کلر کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے، تو وہ ان کے ساتھ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں اور ان کے کتے بھی ہوتے ہیں. وہ مختلف جگہوں پر جا کر رات گزارتے ہیں، یعنی کہیں جنگل میں، کسی کھیت میں، کہیں بھی ان کو موقع ملا وہاں رک جائیں گے، رات گزاریں گے، پھر آگے سفر کریں گے. تو وہاں رات جب انہوں نے گزاری تو کتے کی عادت ہوتی ہے پوری رات جاگتا ہے، صبح کو سو جاتا ہے. تو ان کی کتیا سو گئی تو یہ لوگ آگے چلے گئے. وہ کتیا جب بیدار ہوئی تو اس کو وہ نظر نہیں آئے اپنے مالک، تو وہ بڑی پریشان ہوئی. تو وہ کتیا اب اس کی سوچ صرف یہاں تک تھی کہ جس کے بغیروی رنگ کے کپڑے ہوتے تھے اس کے پیچھے لگ پڑتے، اور اس کو ڈنڈے مار کر بھگاتے، پھر بیچاری کہیں بیٹھ جاتی، پھر وہ اس گہروی کپڑے پہنے رنگ کے لوگ گزرتے، پھر ان کے پیچھے بھاگتے. تو یہ اس کا یہ حال تھا. وہ ظاہری شکل اور صورت کو دیکھ کر ان لوگوں کے پیچھے لگتی تھی، ان لوگوں کی پہچان اس کو نہیں تھی کہ میرا مالک ہے کون، اس نے لباس کو دیکھ رہی تھی. تو میرے دوستو، ہم بھی صرف اس لباس ہی، ظاہری صورت اور شکل کو دیکھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کر لیں تو یہ ایک ادھوری چیز ہو گئی. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان ایقان اس مقام پر پہنچے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جیسے کہ ہم نے دیدار کر لیا. وہ تو آخرت میں اہل ایمان کو کے لیے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں کی خاک بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبت ہمیں عطا کرے، ان کی غلامی کا مجھے شرف عطا کرے، ان کی پہچان مجھے عطا کرے. ان کو یہ مشاہدہ، ان کو یہ ایمان، ان کو یہ ایقان اس زندگی میں ہی مل جاتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا. جبکہ ہم جیسے لوگ اس امید پر جیتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کا دیدار کریں گے. یہ فرق ہے ان کاملین میں اور ہم جیسے عام لوگ. تو یہ ہے وہ راستہ جو اللہ والوں کا راستہ. تو آپ کو دعوت ہے کہ یہ عمل، یہ مشق شروع کریں حالت روزہ میں. اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ مشق کریں کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت ہم اس کے نظر کے سامنے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے چاہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، کوئی بھی انسان نہیں، کوئی مرد کوئی عورت نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. ہر لمحہ ہم اس کے نظروں کے سامنے ہیں. جب یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی تو ہمارے عمل میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے فکر میں، ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں تبدیلیاں رونما شروع ہو جائیں. تو آج کے بعد ہم اپنے روزے میں یہ چیز بھی شامل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور الحمدللہ جو معتکفین ہیں وہ تو ماشاءاللہ اپنا صبح و شام وقت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مزید اس معاملے میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ ذکر قلبی کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے، مراقبہ میں بھی ہم یہی کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کو بھول جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کو بھول جاؤ، دنیا والوں کو بھول جاؤ. اب کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ اس پر آپ خود سوچیں. دنیا والوں کو بھول جائیں، دنیا کو بھول جائیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر چیز کو بھول جائیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. اس ذکر کی آپ سب کو دعوت. یہ قلبی ذکر ہے، اس دل میں ذکر ہے، اس میں ذات کریں اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، یہ خیال کا ذکر ہے، یہ توجہ کا ذکر ہے، یہ دل سے ہوگا. آپ سب جو نئے پرانے احباب ہیں آپ سب کو تلقین ہے کہ ذکر قلبی کیا کریں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، جو بھی اپنے شوق سے دعائیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین. دعا جامع ہم سب کے لیے ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.